اچھا، بالخصوص آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، میرے ساتھ جو لوگ روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ہیں اور جو لوگ سورہ قریش پہ ریاضت کر رہے ہیں اور میرے بتائے ہوئے عمل پر وہ پابند ہیں، ان کے لیے آج کا بھی ٹاپک بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے پتھروں سے علاج۔ کیا پتھروں سے علاج ممکن ہے؟ کیا پتھر اپنے اندر کوئی تاثیر رکھتے ہیں؟ پتھروں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا پتھروں میں کوئی خاص قسم کی رب کی تجلی موجود ہے؟ کیا پتھروں کے ماتحت بھی موکلان ہوتے ہیں؟ کیا پتھر میں وہ تاثیر ہے کہ وہ کسی کی تقدیر بدل دے؟ کیا پتھروں کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں؟ آج آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ تبارک تعالی میری ویڈیو دے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اگر میں پتھر کی بات کرتا ہوں تو پتھر پہننا انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پتھر کا استعمال کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی پتھر پہنا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں ایک پتھر تحفے میں بھجوایا۔ جب نار نمرود بھڑکی ہوئی تھی، نمرود نے آگ لگائی ہوئی تھی آپ کو ایذا و تکلیف دینے کے لیے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمرد کی انگوٹھی لے کر حاضر ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اس انگوٹھی پہ کچھ عبارت کندہ تھی جو محمد رسول اللہ اور پوری آیت تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لکھا ہوا تھا اس آیت اس انگوٹھی کے اوپر جو زمرد کی بنی ہوئی تھی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ انگوٹھی پہنائی تھی کہ جب آپ ہوا اور آگ کے درمیان تھے، کہ جب آپ آگ میں جب آگ گرے تو وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ اب پتھروں کی اگر بات کی جائے تو پتھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی، اور یہاں تک کہ آپ کی انگوٹھی، آپ کی جو مہر نبوت تھی وہ پتھر پہ کندہ تھی۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی پتھر کو پہنا، کافی صحابہ کرام نے پتھروں کو پہنا۔ ہر پتھر کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ آج ہم جس پتھر کی تاثیر کو بیان کریں گے، پتھر تو بہت ہیں لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی میں ہر پتھر کی تاثیر آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے پتھروں سے علاج، اور فیروزہ پتھر کے بارے میں یقیناً آپ نے سنا ہوگا، آپ فیروزہ پتھر کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن اس کی اصل حقیقت اور اس کی اصل روحانیت کیا ہے آج میں تھوڑی سی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے غلط کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ فیروزہ اگر کسی کو راز آ جائے تو اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کو راز نہ آئے تو اس کو بادشاہ سے فقیر کر دیتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مولا کائنات نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور بڑے بڑے مفسرین جو گزرے ہیں انہوں نے اس کے پتھر کے بارے میں کیا فرمایا؟
ارسطو جیسے شخصیت رکھنے والے شخص نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پتھر کسی خاص نیت سے پہننا، یعنی کہ اس نیت سے پہننا کہ یہ ہماری تقدیر بدل دے گا، اس پتھر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا کہ میری زندگی کا دار و مدار اس پتھر کے اختیار میں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے پتھر کا استعمال اس موافق اس نیت سے کرنا ہے کہ شفا دینے والی ذات تو رب کی ہوتی ہے، دوا تو آپ استعمال کرتے ہو۔ اگر دوا استعمال کرتے ہو تو یہ شرک کرتے ہو کیا آپ؟ نہیں، جبکہ دوا آپ کا حکم ہے کہ آپ کو دوا پلائی جائے، اور شفا دینا رب کا کام ہے۔ بالکل اسی ترتیب سے بیماری کی صورت میں بیماری کے لیے پتھر پہننا جائز ہے کہ جس طرح دوا کھانا جائز ہے، لیکن اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا۔ اب فیروزہ پتھر کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، آپ باقاعدہ خود فیروزہ پتھر پہنا کرتے تھے، اور آپ اس پتھر کے بارے میں فرماتے تھے کہ فیروزہ پتھر جو ہے یہ مکروہات سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی انگلی میں بھی فیروزہ رنگ کا پتھر تھا کہ جس پہ اللہ الملک لکھا ہوا تھا، اللہ المالک لکھا ہوا تھا اس پتھر پہ۔ ارسطو اس پتھر کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ارسطو اس پتھر کے بارے میں کہتا ہے کہ فیروزہ عجم کے بادشاہوں کی یادگار ہے، یعنی کہ یہ وہ پتھر ہے جو بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ اب اس کی خاص بات کیا ہے جو بادشاہوں نے اس کو پہنا ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ فیروزہ اگر پتھر جسم سے مس ہو، فیروزہ پتھر اگر جسم سے مس ہو، انگوٹھی پہ پہنا جائے یا کلائی پہ باندھا جائے یا لائک کچھ بھی کیا جائے، پتھر جسم سے ٹچ ہو تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل تقویت رکھتا ہے۔ یعنی کہ فیروزہ پہننے والے کا جو دل ہوتا ہے نا، وہ وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے، وسوسوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے فیروزہ پتھر خالی، اور دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے فیروزہ پتھر۔ اور فیروزہ پتھر کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہے، اگر کسی کو کوئی ڈر ہے، تو وہ فیروزہ پتھر پہن لے، اس کا خوف جاتا رہے گا۔ اور فیروزہ پہننے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، اس کے فائدہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں فیروزہ پتھر ہوتا ہے وہ قتل سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ فیروزہ کی تاثیر ہے۔ فیروزہ کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہر ماہ، یعنی کہ جو چاند کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے نا، ہر ماہ جب چاند پہ نظر پڑے آپ کی پہلی، آپ دعا کریں اپنے رب سے، اور دعا کرنے کے بعد چاند کو دیکھنے کے بعد آپ اسی نظر کو فیروزہ پتھر پر ڈالو، کسی اور جگہ نظر ملائے بغیر۔ کہتے ہیں کہ یہ اس فیروزہ کی برکت ہے کہ پورے سال باعث خیر و برکت اس گھر میں رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیروزہ جو پتھر ہوتا ہے نا، اس پہ معمور جو اعوان ہوتے ہیں، اس پہ معمور جو موکلان ہوتے ہیں، وہ خیر کے ہیں،
وہ خیر تقسیم کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے باقاعدہ. جس طرح مختلف اعمال کے، جس طرح مختلف صورتوں کے، جس طرح مختلف اسماء مبارکہ کے موکلان ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اس کے پھر ماتحت کچھ شیاطین ہوتے ہیں، بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے پر اس پتھروں کی بھی یہ روحانیت ہے کہ ان کے ماتحت موکلان بھی ہوتے ہیں، ایوان بھی ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جس گھر میں، جو گھر نظر بد کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر ہو، یعنی کہ اس میں کوئی بعید نہیں کہ وہ گھر تباہ و برباد ہونے والا ہو یا 95% برباد ہو چکا ہو، اس گھر والوں کو چاہیے کہ فیروزہ پتھر پہنے. وہ 5% کی امید 95% پہ پانی پھیر دیتی ہے. یعنی کہ 95% جو بربادی کی طرف انسان جا چکا ہے وہ ریورس ہونے شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ فیروزہ پتھر کی برکت ہے. یہ اب فیروزہ پتھر اگر دیکھا جائے، اس کو سنسکرت زبان کے اندر اس کو پیرج کہتے ہیں، فارسی میں اس کو فیروزہ کہتے ہیں. اچھا،